رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کے 111 آیات تک ہم اس کو پڑھیں گے۔ وقال انی ذاہبی الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين فديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ اللہ معاف کرے، کوئی اعراب میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ تو اس کا ترجمہ ہے، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے 111 تک ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو، یعنی کہ نیک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں کیا فرمایا کہ ہم نے اسے ایک حلیم یعنی کہ بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی کہ باپ بیٹا دونوں ہی اپنے آپ کو حوالے کر گئے، اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، اور ہم نے آواز دی کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ اب اسے کہنا کل دے۔ ہم نے ایک بڑی قربانی دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پہ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اب یہ جو بیسیکلی میں نے آپ کو سورہ صافات کی آیات شیئر کی ہیں، کہنے کا مراد، شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قربانی کی جو ہمیں روایات ملتی ہیں، جو قربانی جس وجہ سے ہم کرتے ہیں، یہ کوئی اسلاف کی، یہ کوئی ہماری آپس کی بات چیت نہیں، یہ قرآن شریف میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو سورہ صافات میں آیا ہوا ہے۔ تو اس میں سورہ صافات میں کلیئر اس جو قربانی کا جو تمام جو چیزیں تھیں اس میں بتایا گیا۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا مختصر سی اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت چھوٹے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حنیف کہا گیا۔ حنیف ہوتا ہے یکسو، ون ڈائریکٹڈ، یعنی کہ ان کی جس طرح ہم لوگ ہوتے نا، جیسے اب ابھی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ، دھیان ہمارا ادھر ہے، اچھا یار وہ کچن میں کیا ہو رہا ہے، وہ جیسے اس وقت میری میڈ درمیان میں آ کے مجھے تھوڑا سا کچھ پوچھ گئی، اچھا ادھر کیا ہو رہا ہے، بچہ کیا کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کی توجہیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی سلام کی جو خصوصیت تھی تو ون ڈائریکشن تھی ان کی، کہ یکسو تھے، حنیف تھے، بچپن میں بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کو نبی کے لیے، پیغمبر کے لیے چن لیا گیا تھا، تو وہ بہت غور و فکر کرتے تھے،
بہت لاجکلی تھنک کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرتے تھے, اور کہتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے ہی تھے تو بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے کہ ان کے بقول روایات میں والد ہیں, لیکن چچا بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے چچا آزر تھے, بتوں کو بناتے تھے اور پھر بتوں کو بیچتے تھے, اور پھر بتوں ہی سے اپنے نفع نقصان مانگا کرتے تھے. تو بہت چھوٹے تھے تب بھی بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا ہے, یہ خود ہی اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور پھر انہی سے اپنا نفع اور نقصان مانگتے ہیں. اور پھر وہ میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی, ہم بہت دفعہ ہم لوگ سن چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ سب میلے میں گئے تو آپ نے پیچھے سے بہانہ بنایا کہ جی میں انی سقیم کے میں کچھ بیمار ہوں, اور آپ نے پھر وہ تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا. اور جب وہ لوگ واپس آئے تو وہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر نشر, یہ بدتمیزی, یہ انسلٹ کس نے کی ہے. اور جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10-12 سال کے تھے, تو آپ نے بڑے آرام سے کہا کہ یہ دیکھو کلہاڑا تو بڑے بت کے ہاتھ میں, تو آپ ان سے پوچھ لیں, he will tell you. تو یہاں یہ جو جن کو مار دیا گیا, اگر یہ اپنی حفاظت کر سکتے یا بول سکتے, یا آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ ان کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے. تو انہوں نے بڑے لاجکلی سمجھانے کی کوشش کی ایٹ ویری ینگ ایج کہ اللہ جو ہے جن کو یہ خدا مانگ رہے ہیں یہ تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, تو یہ تمہاری حاجات یا تمہارے نقصانات اور نفع کو کیسے ذمہ دار ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح بڑے ہوئے اور ان کو نمرود جو تھا اس وقت کا بادشاہ تھا, آگ میں پھینکا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ امن اور سلامتی والی بن گئی. یہ ایک لمبے واقعات ہیں. ابھی جو ہماری قربانی کا پوائنٹ آف ویو, اس چیز پہ میں آنا چاہ رہی تھی حضرت ابراہیم کی لائف ہسٹری سے, کہ بچپن سے ان کی زندگی جو تھی قربانی اور قربانی مانگ رہی تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ان کے پاس کتنی آزمائشیں آئی. تو لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز, آزمائشیں آتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے پہ آزمائشیں دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ تاکہ یہ نکھر جائے. جس طرح سونے کو اگر آپ نے دیکھو نا کہ سونا کہاں سے, جب آپ مائنز وغیرہ سے اکٹھا کرتے ہیں تو وہ گرد آلود ہوتا ہے, اس کے اندر پتہ نہیں اتنی امپیورٹیز ہوتی ہیں. تو اس کی امپیورٹیز ہٹانے کے لیے اس آگ کو, اس کو سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے, جیسے امپیورٹیز علیحدہ ہو جاتی ہیں اور گولڈ علیحدہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو آزمائشیں دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کیا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بندے کے اندر کتنی اسٹیبلٹی ہے, کتنا اللہ پہ یقین رکھتا ہے, اور کتنا اللہ پہ توکل ہے, اور وہ نکھر بھی جاتا ہے انسان ان آزمائشوں سے. تو حضرت ابراہیم کا بھی بچپن سے آزمائشیں قربانیاں انہوں نے دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اب ظاہر قربانی کی بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو ان کی لائف کا اسپیکٹ ہے وہ ہم قربانی کا دیکھتے ہیں کہ آپ بہت بڑی عمر کے ہو گئے ہوئے تھے. جیسے بہت روایات میں آتا ہے کہ شاید آپ کو 80 ایئرس کے تھے, تو پھر کہیں جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت یعقوب اور پھر اسحاق علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی تھی. پھر آپ کوئی کہتے ہیں کہ 92 سے 95 ایئرس کی ایج میں تھے, اور آپ کی جو زوجہ تھی حضرت ہاجرہ, ان سے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل ہوئے, اور آپ دعا مانگتے تھے رب ہب لی من الصالحین, جیسے ہم سورہ صافات میں پڑھا ہم نے کہ دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے صالحہ بیٹا دے. تو لوگ دعا تو مانگتے ہیں, تو یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ دعا جب مانگے اولاد کے لیے مانگے تو صالحہ اولاد کی مانگے, اور صالحہ اولاد کے ساتھ جو ہماری اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ صالحہ ہی رکھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 92 سے 95, یعنی کہ بہت اسکالرس کہتے ہیں اس دوران ان کی ایج تھی, اور اتنے بڑھاپے میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازے. اور ابھی وہ بہت چھوٹے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو فلانی جگہ چھوڑو. اب 1500 کلومیٹر کا آپ نے وہ سفر کیا. اب وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ انہیں کیسے پتا چلا وہ کہاں تھا, یہ کیا تھا, یہ بھی ایک علیحدہ اس میں کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ کچھ فرشتوں نے کہ حضرت جبرائیل نے ان کو گائیڈ کیا, یا واٹ ایور اٹ از, کہ آپ نے اپنی جگہ سے 1500 کلومیٹر کا سفر کیا, اور وہ اپنی جو اولاد تھی, اکلوتی اولاد تھی, بڑھاپے کی اولاد تھی,
آپ جو تھے حضرت ہاجرہ کو ان کو لے کے سفر کیا، کیونکہ اللہ کا حکم قربانی دیکھیں، یعنی کہ اس زمانے میں وہی بات ہے، کوئی اوبر نہیں تھی، کوئی کریم نہیں تھی، کوئی اور ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی، اور آپ نے کس طرح وہ 1,500 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ نے اللہ کے حکم سے آپ کو ایک جگہ اسائن کی کہ وہاں پہ جا کر ان کو چھوڑاؤ. اور جب آپ نے وہاں پہ ان کو چھوڑا اور تب آپ کے پاس کچھ مشکیزے میں پانی تھا اور کچھ کھجورے تھیں، آپ نے وہ تھیلا اور وہ مشکیزہ اپنی زوجہ کے حوالے کیا اور آپ ان کو چھوڑ کر مطلب آپ واپس چل پڑے. تو اس پر حضرت ہاجرہ نے آواز دے کے پوچھا کہ آپ مجھے ایسے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جس پہ حضرت ہاجرہ نے فوراً کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. تو یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں. تو جہاں جو ہمیں بات پتا چلتی ہے کہ 1,500 کلومیٹر کا سفر کیا اپنی وہاں پہ، اور وہ مقام کیا تھا جہاں سفر کیا؟ وہ مکہ تھا. اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ مکہ کو آباد کرنا چاہتے تھے، اور مکہ کو آباد کرنے کے لیے ان کی بیوی جو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل تھے، اور جب ان کو چھوڑا تو ان کے پاس جو کہتے ہیں وہ کھانے پینے کا بھی سامان جو تھا انسفیشینٹ تھا. تو اس پہ بھی اللہ کا انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا ان کی بیوی نے. اور جب انہوں نے ایک سوال کیا اور ان کے جواب میں جو انہوں نے کہا اللہ کا حکم، انہوں نے مزید کوئی اور سوال ہی نہیں کیا. انہوں نے فوراً اللہ پہ توکل کر کے کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ ہم میں سے کون لوگ ہیں کہ جن کے اندر اتنا توکل، اتنا اللہ کے اوپر آپ کا توکل اور اتنا آپ کا فیتھ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، چاہے آپ کو اپیرنٹلی بہت ڈیزاسٹر ایک سچویشن لگ رہی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح آپ ان کو چھوڑ آئے. اور پھر میں ذرا کٹ شارٹ کروں گی اس واقعے کو، کیونکہ ہم سب اس واقعے کو جانتے ہیں. ہم اس قربانی کے پوائنٹ آف سے اس کے کچھ اسپیکٹ جو ہے وہ سب آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. تو پھر آپ نے حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کے ساتھ وہاں بیٹھی، انہوں نے وہاں مکہ آباد کیا جو ایک ڈیزرٹ تھا، اور وہاں پہ پانی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا. اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ان کے بیٹے کو اسماعیل کو کوئی پیاس لگی اور وہ پاؤں مارنے لگے اور پیاس کے لیے بلکنے لگے، تو ممتا کی ماری بھی حضرت ہاجرہ جو علیہ السلام تھی، انہوں نے ایک پہاڑی صفا سے لے کے مروہ تک انہوں نے بھاگ بھاگ کے چکر لگائے کہ کہیں مجھے پانی مل جائے. مروہ پہ پہنچتی پھر یاد آتا اچھا میں ذرا بچہ دیکھ لوں، بچے کو میں ان اٹینٹیو اکیلا چھوڑ کر آئی ہوں. پھر بھاگ کے جاتی بچے کو دیکھتی، پھر جا کے دوڑ کے صفا سے مروہ تک جاتی. اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے پانی کی تلاش میں، کھانے کی تلاش میں. اور جب وہ 7ویں دفعہ واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کا جو بچہ تھا جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا، وہاں پہ رگڑنے سے اللہ کے کرم سے معجزاتی طریقے سے زمزم نکل آنا شروع ہو گیا. اور زمزم وہ پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور پانی اندر سے نکلتا آ رہا تھا. جیسے کہتے ہیں نا آپ ٹوٹی کھول دیتے ہیں نا جیسے نلکے کی، تو وہ ٹیب مسلسل پانی نکلتا آ رہا ہے، تو یوں پانی نکلتا آ رہا تھا. تو وہ آپ بڑی ماشاءاللہ حیران بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی. آپ نے جلدی سے وہی ریت سے ایک دیوار باندھ کے، جس کو کہتے ہیں نا ایک ٹیمپریری سا ایک کنواں سا ایک گول سا گڑا بنا دیا تاکہ اس جو پانی ہے وہ باہر نکل کے ضائع نہ ہو، اسی کے اندر سٹے کر جائے. لیکن وہ نکلتا جا رہا تھا. تب ان کے منہ سے آٹومیٹکلی نکلا زمزم، یعنی کہ سٹاپ، ہالٹ ہو جاؤ. تو پھر وہ کیا ہو گیا کہ ان کے کہنے سے وہ جو زمزم جو تھا، اسی جو ان نے کنواں سا یا وہ جو منڈیر سی یا جو انہوں نے ہاتھ سے جو لیپا پوتی کر کے وہ چیز بنائی تھی، وہ اسی کے اندر ہی وہ زمزم جو تھا وہ ٹھہرا رہا، اور اسی میں سے وہ نکلتا رہا پانی، اور اسی کے اندر ہی رہا. اور پھر جو ہسٹری میں بتاتی ہے کہ اسی طرح بنو جرہم اور باقی بہت سے اور قبیلے جو تھے، جیسے کاروانس وہاں پہ اس زمانے میں چلتے تھے، اور جب وہ اس جگہ سے کراس کرنے لگے، انہوں نے جب پانی دیکھا تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لی. اور اس طرح جو تھا مکہ ایونچولی اور الحمدللہ اسی طرح آباد ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ جہاں پانی ہوتا ہے پھر ایونچولی تھوڑا تھوڑا سا وہاں پہ سبزہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر لوگ بھی کیونکہ پانی از دا بیسک نیڈ آف ایوری ہیومن بینگ، ایوری لیونگ تھنگ. تو وہ اس پہ پھر کچھ قبیلے آہستہ آہستہ آباد ہونا شروع ہو گئے، اور اس طرح جو تھا مکہ آہستہ آہستہ آباد ہونا شروع ہوا. اور اچھا یہاں پہ تو میں نے آپ کو مکہ آباد ہونے کی بات بتائی کیونکہ بات ہو رہی ہے ذی الحج کی، مکہ کی، قربانی کی. تو پھر اسی طرح
پھر کہتے ہیں کہ حضرت جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، انہوں نے خواب میں دیکھا، کہتے ہیں کہ ان کو 3 دن خواب آتا رہا کہ وہ اپنی پسندیدہ ترین چیز جو ہے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. تو وہ بہت مطلب وہ ہوئے، کیونکہ نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب آیا تو اس کا مطلب تھا حکم تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. تو آپ پھر چلے نکلے اور اپنے بیٹے سے ملنے آئے. آپ سوچیں کہ ایک نیو بورن بیبی کو، چھوٹی عمر کے بچے کو جب وہ چھوڑ کر گئے تھے اور اللہ کے حکم سے انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا چھوڑ کر نکل جاؤ اور واپس جا کے جو اسلام کی تبلیغ اور جو تمہیں جس کے لیے اپوائنٹ کیا ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اور اسی پہ اپنے فوکس کرو. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو آپ اپنے بچے سے ملنے آئے. ملنے نہیں آئے، کیا کرنے آئے؟ اللہ کے حکم سے اللہ کے لیے اس کو قربان کرنے آئے. آپ اتنے عرصے بعد آپ آئے، بچے سے ملے اور بچے سے ملے اور آ کے اس کو اپنا خواب سنایا. آپ دیکھیں بچہ تو پرایا بھی ہو نا تو بہت پیارا لگتا ہے. بچے جتنے بھی چھوٹے ہوتے ہیں وہ سارے ہی سب کو بہت پیارے لگتے ہیں. یہ بھی بات اسکالرس کہتے ہیں 10 سے 12 سال ان کی عمر تھی. خیر اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے روایات میں. تو بہرحال اب چھوٹے بچے تھے اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کو خواب سنایا تو اس نے فوراً تسلیم رضا سر جھکا دیا. اس نے کہا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، بس آپ اللہ کا حکم ہے، بس آپ اللہ کا حکم پورا کریں. انہوں نے فوراً بالکل جس طرح ان کی زوجہ نے بالکل کوئی شکوہ نہیں کیا، آپ کے بیٹے نے بھی بالکل شکوہ نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خواب آپ کا تھا، میرا کیا قصور ہے، آپ کا خواب آپ جانے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کے والد نے کہا تیرے ذبح کا وقت آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، تو انہوں نے کہا دیر کیوں کر رہے ہیں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، جنت ملے گی. صرف اس بچے کو، چھوٹے سے بچے کو کس چیز کی فکر تھی؟ اپنی ماں کا دکھ ہو رہا تھا کہ میری ماں جو ہے میرے پیچھے، وہ کیا سوچے گی، وہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، وہ کتنی دکھی ہوگی. تو انہوں نے بس یہ ریکویسٹ کی کہ اپنے والد صاحب سے کہا کہ ایسا کریں کہ یہ جو میرا کرتا ہے نا یہ ماں کو دے دیں اور آپ نے اسی کرتے میں مجھے دفن کر دیجیے گا اور میری ماں ذبح شدہ لاش نہ دیکھ سکے گی. تو آپ ویسا کریں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور الٹا لٹا دیں اور رب کے امر میں یعنی کہ رب کے حکم میں دیر نہ کریں. اور میں اس لیے اپنے ہاتھ پاؤں کہہ رہا ہوں باندھو تاکہ میں کوئی جس کو تکلیف میں یا کوئی ایسی چیز میں کوئی بے ادبی نہ کر سکوں. تو ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے میں کوئی آپ کو جو میرا ہاتھ اور پاؤں نہ لگ جائے. آپ دیکھیں کس قدر فرما بردار اولاد کہ اتنے عرصے بعد باپ سے ملی ہے، فرما برداری بھی ماں باپ کی بھی اور آگے سے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. آج کل کے ایسے بچے ہیں ہمارے، آپ سوچ کے بتائیں آج کل اپنے بچوں کو ذرا اس کرائٹیریا میں لے کر آئیں. اے سی میں بیٹھے ہوں گے، سب ہم لوگ بیٹھے ہوں گے، ایک اٹھ کر ماں کہے گی نا بیٹا ذرا کوئی پانی لا دے، تو سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہوں گے. اپنے آپ کو گھروں میں خود ہی اسیس کریں. وہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ کہے گا تم لا دو، تم لا دو، ایک کہے گا تم ذرا کچن کے دروازے کے پاس بیٹھے ہو، تم چلے جاؤ، تمہاری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی. یعنی کہ یہ ہمارے بچوں کو جتنا ہم نے ان کو آرام اور وہ لیئرز اور وہ الحمدللہ ہمارا جو چل رہا ہے ٹاپک ایک اولاد کے سلسلے میں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا کہ ہم نے اپنی اولاد کو جفا کش بنانا ہے، ان کو ہارڈ شپس کی عادت بنانی ہے. ہم نے کیا کیا، ہم اپنی اولادوں کو تو ممی ڈیڈی بنایا ہوا ہے، ہر چیز ہر سہولت ان کی گود میں ٹبک بٹھا دی ہے. وہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ سب اٹھ کے ایک کٹھے بیٹھ کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کرتے تھے. اب کیونکہ بچوں کی پسندیں علیحدہ ہیں، آنے جانے کی ٹائمنگ علیحدہ ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ چلو جی جدھر ملے وہیں گود میں بیٹھ کے وہیں کونے خدرے میں لاؤنج میں یا صوفے میں سب وہیں پہ اپنی اپنی پلیٹیں اپنا اپنا چیز لے کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک ہماری یونٹی لیول ختم ہو گیا ہے. اور دوسرا ہم کہتے ہیں ہائے بچہ تھکا ہوا، یہ بیٹا یہیں کھا لو، یہ کر لو، یوں ہی کر لو، اچھا برتن بھی میں اٹھا لوں. اور پھر بچے آگے سے ماما پانی دے دیں. تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے ہمارا کوئی ایرا اتنا پرانا نہیں ہے
کہ ہم کہیں کہ ہم بہت چھوٹے تھے تو پتہ نہیں کون کس زمانے کی بات کی جا رہی ہے. تو ہم اپنے والدین کو ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم اپنے والدین کو کہ اتنا رسپیکٹ اور محبت والی رسپیکٹ کہ ہم اپنے والدین کو کہیں جی پانی لا دیں. تو یہاں آرام سے بچے کہتے تھے مما پانی لا دیں, یوں کر دیں, فلانا کر دیں. تو ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں, اور یہ کیا پیغمبر کا بچہ جو بغیر باپ کے تربیت اور ماں نے تربیت کیسی کی دی, فرما برداری کی. تو بہرحال ٹو دی پوائنٹ اس پر بات پہ آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور مجھے الٹا لٹا دیں اور اللہ کے امر میں, اللہ کے حکم میں دیر نہ کریں. اور ہاتھ پاؤں کیوں انہوں نے کہا تھا, تاکہ میں کوئی بید بھی نہ کروں. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امیجنیشن میں لے کر آئے, وہ سین لے کر آئے تاکہ ہم یہ جو قربانی ہے اس کے ایسنس کو ہم پکڑ سکے, اس کو دل کو ہمارا ٹچ ہو سکے. کہ آپ دیکھیں کہ ایک والد کا بیٹا جو اتنے عرصے بعد منتوں مرادوں کے بعد ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم کہا چھوڑ جا, آپ چھوڑ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو ذبح کر, تو اب آپ ذبح کرنے آئے. اور آپ امیجنیشن میں لے کے آئے کہ ایک ہاتھ میں حضرت ابراہیم کے چھری تھی, دوسرے میں سر کے بال تھے حضرت اسماعیل کے, اور گھٹنا حضرت اسماعیل کی کمر پہ رکھا ہوا تھا, اور نگاہ آسمان کی طرف تھی, اور آنکھوں میں پٹی باندھ لی. 3 دفعہ چھری چلائی, نہ چلی. کیوں؟ کیونکہ چھری کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں کیا تھا. چوتھی بار اٹھے, پتھر پہ تیز کی. 3 دفعہ میں چلا چکا ہوں, پتہ نہیں کیا بات ہے, ربنا تقبل منا, اللہ تعالیٰ کو یہ قبول نہیں ہے. اب فکر ان کو کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری قربانی قبول نہیں. فوراً اٹھے, چوتھی بار پتھر پہ چھری کو تیز کیا, اور پھر آپ اسی سچویشن میں آ کے وہ بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ 2 دفعہ آسمان کے اوپر فرشتوں کی چیخیں نکلی ہیں. 2 دفعہ. پہلی دفعہ کب؟ جب طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب وہ ان کو لڑکے, ان کو شرارتی وہ جو تھے ان کو پتھر سے لہو لہان کر رہے, تو فرشتوں کی چیخیں نکل گئی تھی کہ کائنات کی عظیم ترین ہستی, اتنی آزمائش کہ لوگ ان کو پتھر مارے اور ان کا خون نکل رہا ہے. تب فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. اور دوسری دفعہ فرشتوں کی چیخیں تب نکلی جب حضرت اسماعیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل کے کمر کے اوپر اپنا گھٹنا ٹیک کے ان کو بال کھینچ کے اور چھری ان کی گردن پہ رکھی. ان کے قربانی کے جو وقت تھا اس وقت ان کی چیخیں نکل گئی. چھری تیز کی, گوشت نرم تھا. آپ سوچیں, یہ ذبح عظیم کی بات کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں, مچھلی کے پیٹ میں مچھلی نے نگل لیا, موت نہ آئی, ایسی ہے نا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے, نمرود نے کہا ان کو آگ میں پھینک دو, آگ امن اور سلامتی والی بن گئی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھیں جانور کے سامنے جو بتایا جاتا ہے کہ جانور کے سامنے بھی چھری تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے. اب یہاں کیا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری تیز کر رہے ہیں کہ 3 دفعہ چھری نہیں چلی. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری قربانی قبول نہیں ہو رہی ہے, فکر اس چیز پر تھی, چھری تیز کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوا, آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اب جو چھری چلائی. تو پھر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں, اور سامنے چھترا پڑا ہوا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چھری کو حکم ہی نہیں دیا کہ وہ چلے, اور جب وہ چوتھی دفعہ چلی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ وہ ایک مینڈھا وہ بھیجا کہ حضرت یہ, یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ امتحان پاس کر لیا. کیا امتحان پاس کر لیا؟ قربانی کا, فرما برداری کا. اب یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر کیا ہوئی, اب ان کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل اور حضرت اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں, لیکن ان کو فکر ہوئی اللہ نے میری قربانی قبول نہیں کی, اللہ نے میری قربانی قبول نہیں کی. تو یہ بڑا خوبصورت
जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जो वाक़या है, हफीज जलंधरी ने एक नज़म लिखी थी और उसको मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ। पिदर बोला यानी के बाप, फारसी के अल्फाज जो है वो कुछ उर्दू शायरी में इस्तेमाल होते हैं। पिदर बोला, बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का निराला बाब देखा है, ये देखा है कि मैं खुद आप तुझे ज़िबा करता हूँ। अब देखिए खुदा के हुक्म से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। इमेजिन करें कि बाप बेटे को कह रहा है कि अल्लाह के हुक्म से मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। अच्छा आगे प्लीज जलंधरी साहब लिखते हैं, सादतमंद बेटा झुक गया फरमाने बारी पर, जमीनों आसमां हैरान थे इस इताअत गुजारी पर। रजा जोई की ये सूरत नजर ना आई थी अब तक, यानी कि अब भी यानी कि अल्लाह की रजा पे ऐसी अताअत अभी तक दुनिया ने कहीं नहीं देखी। आगे लिखते हैं, ये जुर्रत पेशतर इंसान ने दिखलाई ना थी अब तक, यानी कि इससे पहले अल्लाह की अताअत के लिए इतनी बड़ी जुर्रत किसी ने नहीं की। आगे लिखते हैं, अजीब बशाश थे दोनों रजाए रब इज्जत पे, यानी कि दोनों कौन, हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल। तामले या तज़बज़ब के कुछ ना था दोनों की सूरत पर। मुराद मतलब क्या है कि तामुल या तज़बज़ब यानी कि उनको किसी तरह की हेजिटेशन नहीं थी। दे आर फर्म फेथ ऑन अल्लाह सुब्हाना ताला कि जो हो रहा है अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। आगे लिखते हैं, कहा फरजंद ने ए बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के नाम पे बंदा पाए तामील हाजिर है, मगर आंखों पे अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मुबादा आपको सूरत पे मेरी रहम आ जाए, मुबादा मैं तड़प कर छूट जाऊं, हाथ थर आए। सुभान अल्लाह। क्या आप देखें कि क्या लॉजिक बता रहे हैं कि हाथ और पांव क्यों बांटे, कि और मुझे उल्टा क्यों लटाएं ताकि मेरी शक्ल देखे आपको रहम ना आए, और मेरे हाथ पांव इसलिए बांटे कि मैं उस तकलीफ में या उसमें करब में मैं हाथ छुड़ा के भाग ना जाऊं। पिसर की बात, पिसर यानी कि बेटा, पिसर की बात सुन के बाप ने तारीफ फरमाई, ये रस्सी और पट्टी बांधनी इनको पसंद आई। हुए अब हर तरह तैयार दोनों बाप और बेटे, छुरी उसने संभाली तो वो झट कदमों पे आ लेटे, पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पे रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी हाथ को हलकूम पे रखा, हलक पे जमीन सहमी पड़ी थी, आसमान साकित था बेचारा, ना इससे पेशतर देखा था ये हैरत का नजारा। पिदर था मुतमईन बेटे के चेहरे, मुशीयत का मगर दर रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। हुई जिब्राइल नाजिल और थामा हाथ हजरत का, कि बस इम्तिहान मकसूद था एसारो जुर्रत का। खताब उस दिन से इस्माइल ने पाया ज़बीउल्लाह, खुदा ने आप इनके हक में फरमाया ज़बीउल्लाह। आप देखें कि ज़िबा नहीं हुए लेकिन इनको ज़बीउल्लाह का खताब मिल गया। तो ये वो था जज्बा कुर्बानी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के अंदर था। उम्मीद है मैंने कोशिश की है कि वो जज्बा हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ टूटा फूटा पैदा हो सके। तो अफजल तरीन ईमान वो है जिसमें शक ना हो, अफजल तरीन। आप देखें कि हजरत इब्राहीम उनको भी शक नहीं था, हजरत इस्माइल उनको भी नहीं शक था, वो क्या थे, बर्रजा राजी कि जो अल्लाह का हुक्म आ गया वो कर देना है। और यहाँ पे हम कुरान पढ़ते हैं, सूरतें पढ़ते हैं, अल्लाह के अहकामात पढ़ते हैं, हम बैठे होते हैं एक वो सस्ते ऐसे ऐसे उल्मा ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स के फतवे लेने के, हमें कुछ पता चल जाए यार पर्दे में ये कमी है, फलानी चीज है, क्यूडिक्स के ऊपर वजू जायज है, यानी कि जो हमारे मन पसंद कोई हमें फतवे बता दे,
کہ جی آنکھ میں پردہ ہونا چاہیے, پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہم ان چکروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ کیا ہے, افضل ترین ایمان وہ ہے جس میں شک نہ ہو. اللہ کا حکم آ گیا تو بس کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں حضرت حاجرہ کی خصوصیات. بات لمبی نہ ہو جائے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں کوالٹیز, اب ہم نے ابھی تک کیا پڑھی, پہلی کوالٹی ایز اے فادر اور ایز اے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پڑھی کہ وہ یکسو تھے, حنیف تھے. اللہ کا جب حکم آ گیا تو کوئی ایکسکیوزز نہیں, کوئی کسی بھی طرح کی کچھ نہیں. اور اسی طرح بیٹے نے جب دیکھا, اس کی پرورش دیکھیں کہ ایک ڈیزرٹ میں ہوئی جہاں پہ کھانا پینا کم, ایکسرسائز زیادہ, مشقت زیادہ, کوئی اتنے کمفرٹ لیولز نہیں, لیکن بہترین حضرت حاجرہ نے اس کی پرورش کی کہ اس کے اندر باپ کے لیے وہی محبت اور عقیدت تھی. آج ہماری دنیا میں آج کوئی آپ کا بچوں کی آپ کوئی بات پوری نہ کرے تو آپ دیکھیں بچے کیسے ضد کرتے ہیں اور آپ کی کیسی بےزتی کرتے ہیں, اللہ معاف کرے. آپ بچے ماں باپ تب تک اچھے جب تک وہ بچوں کی بات مانتے رہیں گے. آپ ایگری کریں گے میری اس بات پہ. جہاں آپ نے اپنے بچوں کی کسی چھوٹی سی چھوٹی ڈس ایگری کر دیا, یقین جانے محبت اطاعت ساری ایک جگہ, توڑا پہ بات بچے آ جاتے ہیں آج کل کے. آپ دیکھیں, اور دوسری حضرت حاجرہ نے, باپ موجود نہیں تھا لیکن اس کی رسپیکٹ کتنی اس بچے کے اندر سکھائی. یہ ہمارا آپ سمجھے کہ وہ ٹاپک بھی ہے جو ہم حدیث میں چل رہے ہیں نا, اولاد کی پرورش, کہ اتنا رسپیکٹ کا, والد کا رسپیکٹ ان کے اندر سکھائی کہ والد حالانکہ ان کو میسر نہیں ہوئے دیکھنے, لیکن اتنی محبت اور اتنی ان کو رسپیکٹ سکھائی. اور آج ہماری جب بچے عورتوں کی باتیں ہسبینڈز پوری نہیں کرتے یا کوئی ان کی بچوں کی نہیں کرتے تو بیویاں لگی ہوتی بچوں, دیکھا تمہارا پیو, دیکھو ذرا میں ہی ہوں جو ان کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں, یہ میرا ہی دل گردہ ہے, یہ دیکھو ذرا, اس کو حیا نہیں آتی, اس نے مجھے یہ نہیں لے کے دیا یا تمہیں لے کے نہیں دیا, دیکھو ذرا ہمیں کس حالات میں رکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ عورت کس قدر عظیم تھی, کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, اور بہترین پرورش کی اپنے بیٹے. اور سب سے بڑی بات جو ہمیں سیکھنے کی بات ہے, باپ کی عزت سکھائی. آپ میں سے لکھ لیں کیونکہ ہم سب کو ہے کہ ہم ایک بہترین بیوی اور بہترین ماں بھی ہم لوگ بن سکیں. تو ہم نے حضرت حاجرہ سے ہم نے کچھ یہی سبق سیکھنے ہیں, اور اس میں میں کچھ کوالٹیز بتانا چاہتی ہوں حضرت حاجرہ کی, کہ اور امید رکھتی ہوں کہ یہ ہم کوالٹیز ایز اے بیوی ہمارے اندر, ایز اے ماں ہمارے اندر بھی ہے. تو پہلی کوالٹی جو ہم نے حضرت حاجرہ کی اس میں پڑھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ بہترین انڈرسٹینڈنگ تھی. جیسے ہم نے پچھلے, ہم نے اپنے حدیث میں پڑھ رہے تھے نا میاں بیوی کے جو تعلق ہے اللہ اور قرآن اور سنت کی روشنی میں, تو بہترین انڈرسٹینڈنگ تھی. یعنی کہ اتنی انڈرسٹینڈنگ کہ جیسے آپ ہسبینڈ کی آنکھ کے اشارے سے ہی بات سمجھ جائیں, اتنی آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ, اور اتنے آپ لوگ آپس میں ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت حاجرہ کی خصوصیت کے ان کے ہسبینڈ نے ایک دفعہ کہا کہ ہاں اللہ کا حکم تھا, اس کے بعد انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا, کوئی شکایت نہیں کی, انہوں نے کہا ہاں اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی ان کی جو بہت اچھی اور کوالٹی تھی کہ صبر, جو مرضی حالات تھے پھر بھی ان کے منہ سے کوئی کمپلین نہیں تھی. آپ دیکھیں ایک ڈیزرٹ میں کسی کو چھوڑ دیا جائے اور آپ کے پاس 2-3 دن کے کھانے پینے کا سامان, اور سامان بھی کیا, اس زمانے میں کھجور کھانا ہوتا تھی اور پینے کے لیے پانی ہوتا تھا. آپ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ جب آؤٹ آف کنٹری یا تھوڑی سی دیر کے لیے ادھر جاتے ہیں اور گھر میں آپ کی گروسریز ختم ہوتی, کتنا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے. جاتے ہوئے اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ گروسریز ہی ڈال جاتا یا پیسے ہی دے جاتا. ہم لوگ اسی ناؤز بلا سوری ٹو سے کہ ہم لوگ آپ جناب والی تو بات ہی نہیں کرتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں جی ہماری تو انڈرسٹینڈنگ بڑی پیار ہے. تو یہ ایک بڑا رسپیکٹ کا رشتہ ہوتا ہے, اور آپ تو توڑا کر کے ہم لوگ بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ کتنا ان میں پیشنس اور صبر تھا. پھر جو سب سے بڑی بات ہے, جو سب سے پہلی خصوصیت, وہ تو میں سب سے پہلے کہنا ہی بھول گئی, ایمان. یعنی کہ ایمان کتنا تھا حضرت آمنہ کا اسٹرانگ, حضرت حاجرہ کا, کہ اللہ کا حکم ہے تو بس ٹھیک ہوگا. پھر دوسری کوالٹی توکل, وہ بھی اللہ کا حکم ہے, اللہ نے ایسے کہا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر تیسری بات, اللہ سے بہترین گمان, ہمیشہ اچھا گمان. اور کیا گمان تھا کہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یعنی کہ اتنا ان کا اللہ پہ ٹوٹل ایمان, توکل اتنا اسٹرانگ تھا, گمان اللہ پہ اتنا اچھا تھا
کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ہر کام میں. اللہ تعالیٰ کبھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ کبھی ظلم کر سکتے ہیں, کبھی کوئی ان کے ساتھ ناانصافی کی بات کر سکتے ہیں؟ تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے اپنی مخلوق پہ کسی طرح کا بھی ظلم کر لے؟ تو یہاں پہ حضرت ہاجرہ کا جو ٹوٹل یقین تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کسی طرح کا ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر وہی بات کہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی بہترین تربیت. اچھا, جب انہوں نے تربیت دی تو اس زمانے میں تو وہ تو کوئی کھلونے بھی نہیں ان کو پروڈیوس کر سکی ہوں گی, نہ انہوں نے اس زمانے کا کوئی جو آج کل کے جو گیجٹس ہیں اور پلے اسٹیشنز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیبلٹس ہیں وہ بھی نہیں دے سکتی ہوں گی. تو پتہ نہیں کیا دیا ہوگا پھر انہوں نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے کھلونے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. اب دیکھیں, نہ کھلونے تھے اور نہ کوئی کمفرٹ ماحول تھا, لیکن کیا کیا, اللہ اور والد کا فرما بردار بنایا. تو یہ کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے اگر بچوں کے ساتھ پیار ہے تو ہم دنیا کی تمام آسائشیں ان کے قدموں پہ رکھ دیں. تو اس سے ہم کیا بنا دیتے ہیں, ان کو ہر ڈرام بنا دیتے ہیں. یقین جانے ایسے سست بچے, ہلنے جوگے نہیں ہوتے آج کل کے ہمارے بچے. اور آج تک آپ, میرے خیال سے آپ سب ماؤں کا مجھ سے میں یہ ڈائلاگ ہوتا ہوگا, یار تم سے زیادہ ایکٹیو تو میں ہوں, یہ دیکھو میں بھی باہر سے آئی ہوں, ابھی میں جا کے کچن میں بھی کھڑی ہوگی, میں جا کے یوں بھی کر گئی اور میں یوں بھی کر گئی اور میں نے یہ بھی کر لیا. تو بات یہ ہے کہ اتنی بہترین تربیت کی, اور ہاتھ یعنی کہ آپ نے بچے کو اسٹرانگ بنانا ہے. ہم بچوں کو وہ کیا بناتے ہیں, وہ چننا مننا شاہ سینسٹیو شاہ, بیٹے یہاں بیٹھو سب کچھ میں, ذرا بچہ تھوڑی دیر چلتا ہے نا تمہاری مائیں خود مجھے سب بتائیں گی بات, بیٹا میں دبا دوں, میں تمہاری ٹانگیں دبا دوں. اپنے بچوں کو اپنی خدمت کی عادت بنائیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بڑا کرول لگتا ہے, بہت بری بات ہے کہ میں بچے کو, بچے سے کام کرائیں, بچے سے محبت, اس کو بٹھا کے کھلانا اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں ہے, اس کو دوڑا کے صحابیہ دوڑا کے کام کرایا کرتی تھی, جاؤ دوڑ کے ادھر جاؤ, دوڑ کے ادھر جاؤ. آج ہمارے بچے جیسے ہم لوگوں کا اب ذرا ایک عمر کے بعد اپنی اپر سٹوریز میں اوپر نیچے جانے میں پرابلم ہوتی ہے, تو کہتے ہیں بیٹا ذرا اوپر سے لے جائے. ایک سے دوسری دفعہ بچے کو کہیں, بچے آپ کو آنکھیں دکھانا شروع ہو جائیں گے, اما پھر رکھی کیوں تھی آپ نے اوپر چیزیں, اگر آپ جا نہیں سکتی تو نیچے ہی رکھا کریں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنا موبائل بھی اگر اپنے کمرے سے منگانا ہو, ایک سے دوسری دفعہ کہیں گے تو بچہ آپ کو آنکھیں دکھائے گا. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ان کو آرام کا عادی بنا دیا. بچوں سے کام کرائیں, ان کو عادت بنائیں کہ وہ روز آپ کو دبائیں. بے شک آپ کو پرابلم ہے یا نہیں ہے, یہ رسپیکٹ کا آنسر ہے کہ اپنے والدین کو دبا کے ایک کوالٹی ٹائم اچھی طریقے سے ہگ اور کس کر کے پیارے طریقے سے رات کو ان کے ساتھ رخصت ہوں, ان کو اپنی دنوں کی تفصیل بتائیں, اپنی تمام چیزیں ڈسکس کریں, والدین ان کے ساتھ, وہ ان کے ساتھ اکٹھے ٹائم پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں, ان کو اپنے کچن میں گھر کے کاموں میں ان سے مدد لیں. یہ محبت نہیں ہے جو ہم آج کل کی محبت اپنے بچوں کے ساتھ شو کرتے ہیں کہ بہترین برانڈز کے کپڑے لے لیے, بہترین ہوٹلنگ کرا دی, بہترین گیجٹس لے دی, اور دس از آر محبت. دیکھیں جی ہر چیز ہے میرے بچے کے پاس. اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے بچے آج کل فرما بردار کیوں نہیں ہے, ہماری بات کیوں نہیں سنتے, وہ ویلیو ہی نہیں کرتے. مجھے اپنی کزن پتہ نہیں آج کلاس میں ہے کہ نہیں, مجھے اس کی بڑی پیاری بات یاد آئی. جوہر ٹاؤن میں رہتی ہے, تو اس نے اپنے بچوں کو ایک دن کہا کہ چلو میں تمہیں نا زو لے کے جاتی ہوں. وہ زو لے کے گئی بچوں کو, وہاں جوہر ٹاؤن سے لے کے ادھر زو لے کے گئی, ان کو سارا دکھایا, دیکھو یہ ہے وہ ہے. ایٹ دا اینڈ جب لے کے باہر نکلی تو اس نے کہا اچھا بچوں مزہ آیا؟ تو دونوں بچوں نے ایسے نا یوں ایسے سر ٹکا کے کہا بس ایسے ہی تھا, ایوریج, اوکے اوکیش, جیسے آج کل کے ہمارے بچے ہیں. اس کو اتنا غصہ چڑھا کہ میں اتنی محنت سے اتنی دور ان کو لے کر آئی, اور جا کے ایک ایک پنجرے پہ جا کے میں کیج کے پاس جا کے وہ ڈسکرپشن علیحدہ دے رہی ہوں, دیکھو یہ اونٹ ہے, یہ کھانا کھاتا ہے, وہ یوں کرتا ہے. اور بچوں کو کیوں, کیونکہ بچے جو تھے ماں کے ساتھ زبردستی چل رہے تھے, ان کو عادت تھی گھر کے اے سی کے ماحول میں کمفرٹیبل بیٹھنے میں. یہ تو ہم نیشنل جیوگرافک میں بھی دے سکتے ہیں, یہ تو ہم اپنا یوٹیوب میں کھیل کے سارے جانوروں کی وہ ہسٹریز اور سب چیزیں جان سکتے ہیں. اتنا کیا مصیبت پڑی ہے کہ باہر جائے اور جا کے دیکھے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے آؤٹ ڈورز ختم ہو گئے ہیں. ان کی جو کھیلنے ہیں نا وہ چیزیں, وہ جو انڈور گیم جس میں ہلنا نہ پڑے, وہ چیزیں چلی, اس کو ہلنے کو بھی ختم کر دیا. آپ جو آپ کے موبائلز میں لوڈوز اور یہ چیس, ان طرح کی گیم ہو گئی ہیں کہ آپ کی سوشلائزنگ تو کورونا سے پہلے یہ موبائل نے ختم کر دی.
پہلے گیمز ہوتی تھی، کچھ آپس میں کوئی کرکٹ کھیل رہے ہیں یا کوئی چیز کھیل رہے ہیں، اونچ نیچ کھیل رہے ہیں، برف پانی جو ہم نے زمانے میں کھیلی ہوئی تھی، بھاگتے تھے دوڑتے تھے. اب کیا ہوتا ہے، وہ ہر بچے کے بس وہی کجے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے وہی بیٹھے بیٹھے کر لیا. اور وہ اچھا لوڈو بھی چلو اگر کھیلتے تھے، چلو اب وہ لوڈو ہم نے موبائل پہ کھیلنی شروع کر دی کہ ہلے ہی نہ، سب اپنی اپنی صوفے اپنی اپنی سیٹ اپنے اپنے کمرے میں بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے. تو یہ ہماری سب چیزیں سوشلائزنگ، رسپیکٹ کا آنسر، تمام چیزیں ختم ہو گئی. بہرحال سوری جی، بات بہت لمبی ہو گئی، اللہ قبول کرے. تو یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ حضرت ہاجرہ کا تھا کہ انہوں نے اللہ سے محبت، والد سے محبت اور جو فرما برداری سکھائی، یہ سکھائی اور اس کو جفاکش بچے کو بنایا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان لڑکی کیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، حضرت ہاجرہ کو دیکھ کر آپ دیکھیں فلیکسیبل ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ جی بچی کی شادی ہوتی ہے تو کہتی ہیں ہاں یہ چیزیں ہوں گی تو میں خوش رہوں گی، پرووائڈیڈ بائی دس. یعنی کہ ہمارے تو پیکیجز ہوتے ہیں بچیوں کے، ہاں اچھا ان کے گھر کوک ہے، فلانی چیز ہے، ہاں یہ سب چیزیں ہوں گی تو میں خوش رہوں گی. بچیوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے جیسے حضرت ہاجرہ کی، فلیکسیبل، ہر جگہ ہر ماحول میں ایڈجسٹ کر گئی. پہلے اگر حضرت ابراہیم کے ساتھ تھی تو ان کے ساتھ ایڈجسٹ تھی، اور جب ڈیزرٹ میں آ کے رہی تب وہاں پہ بھی اسی طرح ایڈجسٹ ہو گئی. فلیکسیبل پرسنالٹی، کوئی کمپلین نہیں، کوئی کچھ نہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت ہاجرہ کی کوالٹی تعلقات کو جوڑنے والی. ہمارے یہاں پہ آج کل کیا کنسپٹ بنتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، وہ جس طرح وہ سب کانٹیننٹ میں پہلے جو انگریزوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا نا، ڈیوائڈ اینڈ رول، تو یہ یقین جانے یہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول، جہاں آپ کی فیملی ایک جوائنٹ سسٹم میں رہ رہی ہوتی نا، ڈیوائڈ اینڈ رول. ساس کیا کرتی جٹھانی کو خلاف اور درانی کے خلاف، تاکہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تاکہ ان دونوں کی دوستیاں نہ بنے. اور اسی طرح جب ایک عورت ہوتی ہے وہ بھی ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ یہ اپنی ماں کا نہ بن جائے اور یہ بچے اپنے باپ ہی کے نہ بن جائے، میرے زیادہ فرما بردار رہے. تو وہ ایک عجیب سی پوزیشن گیم، ڈومیننسی کی گیم چل رہی ہوتی ہے ایک بچی کی جب شادی جاتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ ایک ایسی عورت ہو جو تعلقات جوڑنے والی ہو، ہر تعلق کو اس کی ڈیو سپیس اور ڈیو رسپیکٹ دینے والی ہو. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ کا کریکٹر کیا تھا، حوصلہ دینے والی، کرج دینے والی. اب یہ ساری کرج حضرت اسماعیل کے اندر، فرما برداری اور اتنی ہارڈ شپس کے ساتھ وہ جس طرح، تو اب جسے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنی بہادر تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان ٹرانسفر کرنے والی، بہت لمبا ہو گیا ہم سوری، کہ ایسی آپ کی تربیت ہونی چاہیے. لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارا وہ ایک اولاد کے سلسلے میں ہماری حدیث کا ایک چل رہا تھا نا سیشن قرآن اور سنت میں، تو آپ سوچیں کہ تمام باتیں اس میں بھی کام آئیں گی حضرت ہاجرہ کے کریکٹر کو یاد رکھتے ہوئے کہ ایمان ٹرانسفر کرنے والی. آج کل ہماری کہاں ہے مائیں؟ پلیز ٹیل می، وہ کون سی مائیں ہیں جو ایمان ٹرانسفر کرتی ہیں؟ آئی ایم سوری، میں تو ایسی ماؤں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ میں تو صبح اٹھتی ہوں تو میرے زیادہ ہوتا ہے کہ میں کچن صاف کروں، گھر صاف کروں، یا پھر میں اپنا موبائل لے کے، دماغ میرا موبائل اور واٹس ایپ ان گروپس میں اپڈیٹس اور اپنا سٹیٹس اس کو کرنے میں، انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے. بچوں کو آپ نے اسکول بھیج دیا، اسکول سے آئے تو ٹیوشن چلے گئے، ٹیوشن سے آ گئے تو قاری صاحب آ گئے. ہمارا کہاں پہ وہ گیا کہ ہم ان کو کریں، انہیں نبی اور انبیاء اپنے اسلامی واقعات سنائیں، ان کے ساتھ ایک کورسپونڈنس رکھیں، ان کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم کریں. ہمیں تو اپنے ہی ٹائم نہیں مل رہا ہوتا. ہم تو جب ہوتے نا بچہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، ادھر جاؤ، موبائل لو، بیٹھو پڑھو اپنا، مجھے نہ ڈسٹرب کرو، جو تمہارے قاری صاحب آئے، جاؤ تمہاری فلانی آئی ہے، جو تمہاری نینی آئی ہے وہ تمہیں چیک کرے. تو ہم نے خود اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دیا ہوا ہے. تو کیسے ایمان ٹرانسفر ہوگا جب ماں کا اپنا ایمان کیا ہوگا؟ ہم کتنی کو نمازیں پڑھتی ہیں، ہم کتنا بچوں کے سامنے قرآن پڑھتی ہیں، کتنی تسبیحات پڑھتی ہیں. بچہ آپ کو فالو کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب آپ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، جب آپ نماز پڑھی تو بڑے مزے سے آپ کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں، اور کتنا کیوٹ لگ رہا ہے، دیکھو کتنا پیارا اس نے رکوع کیا، کتنا پیارا اس نے سجدہ کیا. اور وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو مائیں نماز پڑھ لو نا پلیز، ماما دوبارہ مت کہیے گا. ماں ڈر جاتی ہے، ہاں اچھا آپ نے دوبارہ کرا تو میں نماز بالکل بھی نہیں پڑھوں گا. اچھا بیٹے ہاں چلو خاموش. اتنی انہیں کے ماں باپ ٹیرر میں آ جاتے ہیں بچوں سے. الٹی دنیا نہیں چل رہی، کیونکہ وہی بات ہے قیامت قریب ہے تو تمام چیزیں ہونی ہیں.
تو عورت کا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایمان ٹرانسفر کرنے والی ہو. یہ جو بچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیے نا, یہ آپ نے ان کو مومن انسان بنانا ہے, اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانا. ہم کیا بنا رہے ہیں, وہ ہم کیا ممی ڈیڈی بنا رہے ہیں. عجیب سی پرسنالٹیز ہیں آج کل ہمارے بچوں کی, نہ مردوں میں ہے نہ عورتوں میں سے. سینسٹیو بچے, کاکروچ کو دیکھ کے چیخیں مارنے والے, کسی طرح کا کام ان کے اندر ہے ہی نہیں کہ وہ, بہرحال لمبا ہو گیا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیتے کہ جاؤ جا کے مکہ آباد کرو. اب میں آپ کو وومن پاور بتاتی ہوں. وہ جو وومن پاور کہتی ہے نا, میرا جسم میری مرضی. اب یہاں پہ وومن پاور اور وومن کی امپورٹنس دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ کو آباد کس نے کیا؟ حضرت ہاجرہ نے. ایک عورت نے آباد کیا, ایک عورت اور ایک اس کا چھوٹا بچہ. اللہ تعالیٰ کے لیے تو بڑا آسان تھا, اللہ تعالیٰ ویسے ہی مکہ کو آباد کر دیتے. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کہتے کہ تم بھی نہیں کے ساتھ رہو, تم اپنا فیملی لائف یہیں پہ شروع کرو اور بس اسی طرح یہیں پہ رہو. نہیں, حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے واپس بھیج دیا کہ جاؤ تم اپنا تبلیغ کا کام وہاں پہ کرو جہاں پہ تم کر رہے ہو. اور یہاں پہ حضرت ہاجرہ کو روک کر اس جگہ کو آباد کیا. اب یہ کیا ہے؟ مکہ کو ایک عورت نے آباد کیا. کتنی بڑی ایک عورت کے لیے فضیلت ہے, اور کتنی بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کریکٹر, بہت کچھ ہو گیا, بہت زیادہ ہی لمبی ہو گئی بات حضرت ہاجرہ پہ بات کر کے, کیونکہ بات ہو رہی ہے حج کی. بات کرنی ضروری بھی تھی, اس لیے بھی ضروری تھی کہ حج پہ بات چل رہی ہے. اور حج پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو صحیح کی تھی صفا اور مروہ کی, تو ہمیں پتا چلے کہ وہ جو ہم صحیح کر رہے تھے اس کی امپورٹنس کیا تھی. اس میں ماں کی کتنی تڑپ تھی, کس طرح بھاگ بھاگ کے وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر لگاتی تھی, کس طرح وہ زمزم کا چشمہ جاری ہوا. اور وہ ایک ماں کی اتنی عظمت کہ اللہ تعالیٰ نے حج میں ایک امپورٹنٹ رکن, ایک مسٹ رکن بنا دیا کہ اب صحیح کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک ماں کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو سیلوٹ کیا, اس ماں کی عظمت کو اور اس ماں کی اس محبت کو, کہ وہ حج کا ایک جو ہے وہ رکن ہی بن گیا. بہرحال بڑا کچھ کر لیا. بہرحال یہ وہ تھا جذبہ قربانی ایز اے فادر جو حضرت ابراہیم میں تھا, ایز اے مدر جو حضرت ہاجرہ نے قربانی کی, اور ایز اے بیٹا حضرت اسماعیل کے اندر جو جذبہ تھا. تو قربانی اصل میں کیوں کی جاتی ہے؟ قربانی کا کنسپٹ کیا ہے؟ قربانی کی روح کیا ہے؟ اپنی محبوب ترین چیز اپنی محبوب کے نام کر دینا اظہار محبت ہے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ محبوب ترین چیز محبوب کے نام کر دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے کہ میں تجھ سے محبت ہے, آئی لو یو اللہ تعالیٰ. والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ سب سے شدید اللہ سے محبت. اور یہ کہ جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کا راستہ نہیں روک سکتی. اب آپ یہ دیکھ لیں, اس راہ میں انسان کو مال دینا پڑے یا اولاد دینا پڑے یا اپنا آپ دینا پڑے, اسی لیے اس موقع پہ جانور کی قربانی ایک سمبل کے طور پہ ہوتی ہے. جان قربان کر دو, یعنی کہ اگر آپ ویسے روپے پیسے دے دیں جیسے ویسٹ کا کلچر. بہرحال آپ یہاں صرف میں یہاں پہ 2 منٹ کے لیے رک کر آپ سے کہوں گی کہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نہ کرے اٹس ویری مشکل کہ اگر ہمیں کچھ یوں کہا جاتا کہ اپنی اولاد قربان کر دو. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے, کتنا رحیم ہے. کہنا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی سب سے ہمیں سب سے زیادہ جو پیاری چیز لگ رہی ہوتی ہے اپنی اولاد ہی لگ رہی ہوتی ہے. تو بہرحال تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہچکچاہٹ نہیں کی. تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں محبتوں کے بہت قصے ہیں, اور ہر محبت کے ساتھ قربانی کا حصہ ہے, کیونکہ محبت کی تکمیل, محبت کی تعریف بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں قربانی نہ ہو. ماں کو اگر اپنے بچے سے محبت ہے تو کیسی کیسی قربانی کرتی ہے کہ نہیں, کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ڈیٹیلز میں جا نہیں سکتی.
शौहर को अगर बीवी से मोहब्बत है तो उसके लिए वो कैसी कैसी कुर्बानियां करता है, और इसी तरह बीवी को शौहर से मोहब्बत है तो कैसी कैसी कुर्बानी करती है। तो दुनिया में इंसान के दरमियान, इंसानों के दरमियान में जितने भी रिश्ते हैं, इन सब में कुर्बानी पाई जाती है। ठीक है, अगर मामला बंदे और बंदे का नहीं, बंदे और रब का हो, तो क्या इसमें कोई कुर्बानी नहीं होगी? एक छोटा सा सवाल। तो हर साल मुसलमान जो ये कुर्बानी करते हैं, किस लिए करते हैं? अपनी मोहब्बत के इजहार की अलामत के तौर पर करते हैं, एक सिंबल के तौर पे, कि अल्लाह तेरी खातर खून बहा सकते हैं, तेरी खातर अपनी गर्दन भी कटा सकते हैं। आप देखते हैं ना मोहब्बत की कहानियां, लैला मजनू, सस्सी पन्नू, रोमियो जूलियट, उन सब में क्या थी? कुर्बानी थी। हर चीज कुर्बानी मांगती है। तो आप देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या अता किया? उन्होंने अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा किया, तो अल्लाह ताला ने भी उन्हें क्या खिताब दे दिया? वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको अपना दोस्त करार दे दिया। तो दोस्ती का सबूत तो कुर्बानी से ही होता है। हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए हम तोहफे का एहतमाम करते हैं, ठीक है ना। अब ये तोहफा देना क्या है? ये तो नहीं है कि कोई दूसरा शख्स मुफलिस है, कोई गरीब है या फकीर है, आप अपने तोहफे देने से उसका गुर्बत या फकर दूर कर रहे हैं। वो तो सबका हो जाएगा। तोहफे की रूह क्या होती है? तोहफे की रूह ये होती है ना कि अजहार मोहब्बत होती है। आपकी एनिवर्सरी तोहफे देते हैं ना, ताकि इजहार मोहब्बत पता चले कि मेरे दिल में आपका मुकाम क्या है। और तोहफे में असल चीज उसकी वैल्यू नहीं होती कि वो कितनी बड़ी चीज है, कितने हजारों लाखों की है। जदीद दुनिया में भी जो तोहफों का कंसेप्ट है ना, वो थोड़ी सी, आई एम सॉरी, मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो चुकी हुई है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कुर्बानी किस पे लाजम है, कौन कुर्बानी करे? फिर उमूमन ये बताया जाता है कि जो साहिब नसाब हैं, जिन पे ज़कात है, वो कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल तो, वो तो कभी भी साहिब नसाब नहीं थे। इनके यहाँ तो कभी इतना माल जमा ही नहीं हुआ कि आप इसमें से ज़कात निकालते। आपके पास तो जो आता वो दे डालते थे। और इतनी तंगदस्ती थी कि हजरत आयशा से रवायत है कि जब से आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए, यानी कि आपकी फैमिली जब से मदीना में आई, कभी मुसलसल 3 रात तक गंदम के आटे की रोटी से सैर नहीं हुए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, यानी कि 3 दिन भी मुसलसल जो है रोटी नहीं पकी। और आपके घर में थ्रू आउट, यानी कि मदनी पीरियड में भी यही हालात थे। और फिर आप कुर्बानियां भी करते थे। तो कुर्बानी फिर असल क्या है? मोहब्बत का इजहार है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास उतना सोना हो, चांदी हो, या इतना बिजनेस हो, या इतना बैंक बैलेंस हो। बस आप ये देखें कि आप कर सकते हैं तो कर लें। एक कुर्बानी भी सारे घर के लिए काफी है, लेकिन मोहब्बत के इजहार के तौर पे अल्लाह ताला ने जो तरीका बताया है, तो वैसे भी मोहब्बत के इजहार के लिए तोहफा दिया जाता है। लेकिन जब आपको पता चल जाए कि फला शख्स को ये चीज बहुत पसंद है, तो आपकी फिर कोशिश क्या होती है कि मैं वो दूं जो उसको पसंद है। इसलिए जब ये बातें की जाती हैं कि गरीबों को, जैसे वेस्ट का एक, और आजकल वेस्ट का क्या, और ये जो भटकाने वाले, जिसको बिद्दतें जिसको कहते हैं, ऐसे लोग, मुनाफिक, ऐसी चीजें जो है व्हाट्सएप में और आपको मैसेजेस में फॉरवर्ड कर जाते हैं कि देखिए जी कितना बड़ा जुल्म का काम है बकरों को करना, ये तो उनपे भी जुल्म है। तो ऐसा ना करें कि हम ये पैसे जो है बजाय बकरा ज़िबा करने के फलाने बंदे को दे, उसके पता नहीं कितने काम निकल जाएंगे, या हम फलानी सड़क बना लें, हम फलाना पुल बना लें, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लें, या कोई इंस्टीट्यूट में पैसे डाल दें। सब बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज आपके महबूब की पसंद है कि आप एक जानवर कुर्बान करें। जैसे अगर आपके हस्बैंड आपको कहते हैं कि आज मैंने पाए खाने, या आज मैंने ब्रेन मसाला, मगज खाना, आप कहेंगे अच्छा छोड़े, वो खा ले, दाल बना देती हूँ। कहेगा नहीं, मैंने खाना ही वही है। तो फिर, या आपको अपने बच्चे कितने अजीज होते हैं, आपके बच्चे कहते हैं कि मामा ये खाना है, आप उनके ऊपर मर्जी नहीं ठोक सकती। हस्बैंड तो बेचारे फिर भी शायद सुन ले, बच्चों को आप नहीं ठोक सकती, बेटा ये बनाया यही खा लो। नहीं मामा, आपसे कह दिया मैं नहीं खाऊंगा, मैंने तो खाना ही है। ऐसी है ना। तो अल्लाह ताला को उस दिन
اس کے لیے میں پسند کیا ہے کہ جانور قربان کیا جائے. آپ سارا سال پل بنائیں, سارا سال آپ صدقہ جاریہ کے کام کریں, سڑکیں بنائیں, کسی کو پیسے دیتے ہیں, لیکن آج جو اللہ تعالیٰ کو تحفہ چاہیے وہ ہے جانور قربان کرنا. اس لیے کہ آپ کاغذ کا پیسہ کسی کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ فیلنگ نہیں آتی. جب آپ اپنے ایک پالے ہوئے جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں تو جن گھروں میں تو جانور پالا جاتا ہے ان بچوں کو دیکھے وہ قریب نہیں جاتے, گوشت نہیں کھاتے, آئے ہمارا پیارا جانور قربان ہو گیا, روتے ہیں. اور اس وقت جو دل کی حالت ہوتی ہے وہ روپیہ یا کسی کو پکڑانے سے وہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے. تو یہ یاد دہانی ہے مسلسل, یا اللہ آج اس جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں, کل آپ نے مجھے طلب کیا تو میں بھی حاضر ہوں, میں اپنی جان بھی دوں گا آپ کو, کیونکہ محبت میں تو کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کی. اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ اے لوگوں, بے شک ہر گھر والوں کے ذمہ ہر سال ایک قربانی ضروری ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر بالکل پیسے نہیں ہیں, یعنی کرنے کے قابل نہیں ہیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت سے لوگ بہت غریب ہوتے ہیں, تو قربانی دراصل محبت کے اظہار کی علامت ہے. تو اس کے لیے بہت زیادہ فقہی مسئلوں میں آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے کہ یہ کیا جائز ہے یا کیا ناجائز ہے, یا بہت کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ صرف اپنے دل کو ٹٹولیں, آپ اپنے اندر سے پوچھیں کیا میں دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی. سمپل رول از دیٹ. اس میں کوئی آپ کے اسکالرز آپ کو فتوے, آپ نے اپنے دل کا فتوا لینا ہے. اور نہیں کر سکتے تو آئندہ کے لیے ترکیب سوچیں کہ اسی طرح کے جس طرح آپ کچھ کر سکیں. اگر کوئی وسعت کے باوجود قربانی نہ کر سکے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جسے قربانی کرنے کی وسعت اور طاقت ہو اور قربانی نہ کرے وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں قربانی کے کنسپٹ کو مانتے نہیں ہیں, اور یہ بڑے بڑے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ قربانی دیتے ہی نہیں. اور یہاں یہ تو ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے, اور وہ لوگ جو قربانی نہیں دے سکتے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کچھ اپنے سوچیں, دل سے پوچھیں, جو بھی ہے کچھ قربان کر دیں, یا پھر اگلے سال تک کے لیے لاہے عمل کریں. جیسے ہم نے کوئی چیز بنانا ہوتا ہے, بچے کا جہیز یا بچے کا کوئی چیز, بچے کے آج کل تو اسکول کی جو داخل کرانا ہے وہ بھی جہیز فنڈ سے کم نہیں ہے, ڈاوری فنڈ سے کم نہیں ہے, کہ آپ ایک لم سم آپ کو جمع کرانا پڑتا ہے ایز اے سیکورٹی. اور جو بچوں کی فیس ہے تو ماں باپ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آج کل تو بچے پیدا اسی وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم ان کی اسکولنگ افورڈ نہیں کر سکیں گے جن اسکولوں میں پڑھانا چاہ رہے ہیں, تو آپ بچتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایک آپ قربانی کے جانور کے لیے بچت نہیں کر سکتے کہ پورا ایک سال آپ 1000 یا 200 روپے یا 500 روپے ایک مہینہ سائڈ پہ کرتے جائیں کہ میں اس سے قربانی کا جانور خریدوں گی. اور بعض حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان واقعی نہیں کر سکتا, وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا. مثلا ایک شخص کی آمدن 3000 ہے, اس میں تو بیچارے بچوں کا دودھ نہیں پورا ہو رہا. دودھ آپ دیکھیں کس قدر 150-100 روپیہ لیٹر ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ کہاں سے قربانی کرے گا, چاہے اس کا کتنا بھی بڑا دل ہو. تو ایسا شخص کیا کرے, ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب سے محروم نہیں رکھا. ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس تو قربانی کے لیے کوئی جانور نہیں, لیکن میرے پاس دودھ دینے والا ایک جانور ہے, نہیں کہ میرے گھر میں گائیں بکری وغیرہ ہے, اس کو قربان کر دوں. تو آپ نے فرمایا نہیں, اس کو نہیں کرو, کیونکہ اسلام ایک اعتدال والا دین ہے, یہ بوجھ نہیں ڈالتا. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ تو عید کی نماز کے بعد اپنے بال, ناخن اور مونچھے کٹوا اور اپنے پوشیدہ بال مونڈ لے, بس اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی تیری پوری قربانی ہے. آپ کو سمجھ آئی کہ یعنی کہ جو بندہ کوئی چیز افورڈ نہیں کر سکتا تو کیا کرے, عید کے بعد آ کے اپنے بال, ناخن, مونچھے یا اپنے وہ جو پیوبرٹی ہیئرس ہے سارے آپ کر لیں, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی قربانی ہے. اس لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ذی الحج کے چاند نظر آنے کے بعد نہ ناخن کاٹے جائیں, نہ ہی شیو کی جائے, اور نہ ہی بال اکھاڑے جائیں. نو پلکنگ, نو تھریڈنگ اینڈ نو ویکسنگ, اور عید کی نماز کے بعد کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اب اگر کوئی میری بہنیں کر بھی لیتی ہیں, جیسے مجھے کسی نے سوال کیا کہ میں تو پلکنگ کے بغیر رہ نہیں سکتی, یا میں تھریڈنگ یا ویکسنگ اور وٹ ایور جو بھی, تو بہرحال یہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. یہاں پہ تو ہم
بات کریں کہ جہاں پہ آپ کو مزید اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے. کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ عید کی تیاری میں لوگ اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، بچوں کے بال کٹوائے جاتے ہیں، حجامت بنائی جاتی ہے. لیکن اس عید کے موقع پہ یعنی کہ عید الفطر سے عید الاضحیٰ اسی تھوڑی سی فرق ہے کہ اس عید کے موقع پہ عید سے پہلے کچھ نہیں کرنا. عید کی نماز کے بعد جب دوسرے لوگ جانور کاٹ رہے ہوں تو اگر آپ کے پاس جانور کاٹنے کو نہیں ہے تو کیا کریں، اپنے ناخن کاٹ لیجئے اور یہی آپ کی قربانی ہوگی. اور جس کے پاس وسعت نہیں ہے اور جس کے پاس وسعت ہے وہ قربانی کرے. اس لیے بھی یہ حکم دیا گیا کہ حاجی جو حج کرنے جا رہا ہے تو احرام کی حالت میں بھی ان بالوں اور ناخنوں کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. اسی طرح حج والے اور قربانی والے بغیر قربانی والے سب ایک چیز میں تو شریک ہو سکتے نا. تو یہ ادب اور ایک رسپیکٹ بتائی جا رہی ہے کہ قربانی کرنے والے نہ کرنے والے اس چیز میں کم از کم شریک ہو جائیں کہ ہم نے کوئی بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیکی کا موقع دے رہا ہے اور جو قربانی کر سکے ان کے لیے تو فائدہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ 10 ذی الحج کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ کے ہاں کوئی عمل نہیں کرتا. یعنی کہ اس میں نمبر 1 ٹاپ عبادت جو ہے وہ خون بہانا ہے. اور یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے اور خون کے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے. یعنی کہ وہ خون زمین پہ جو گرنے لگتا ہے اس سے پہلے وہ اللہ کے ہاں ویلیو کر لیا جاتا ہے. اس جانور کا اتنا خون جائے گا اور وہ ثواب لکھ لیا جاتا ہے. اس لیے کہ تم یہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کرو. اب امید ہے آپ کو بہت سے کنسپٹس یہاں پہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں قربانی کرو، جانوروں کا خون آخرت کے ثواب کی نیت سے بہاؤ. قربانی کے جانور کا خون اگرچہ ظاہراً زمین پہ گرتا ہے لیکن حقیقتاً اللہ کے خزانے میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ جانور کا بہاوا خون بھی ثواب میں کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے. اللہ کی رحمانیت، اللہ تعالیٰ کا مطلب ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا، یہ کیا فائدہ ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. تو صحابہ کرام کہنے لگے اور بھیڑ کی ان کے بدلے، کیونکہ بھیڑ میں جو ہوتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے زیادہ بال ہوتے ہیں اور جڑے جڑے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اور باریک باریک ہوتے ہیں. تو فرمایا بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے. تم پہ یا بھیڑ میں زیادہ بال ہوتے ہیں تو ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ فرپا جانور کی یعنی کہ اچھے صحت مند جانور کی قربانی کرو کیونکہ یہ پورے صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گی. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ قربانی کے جو ہم فلسفے ہیں، فلسفیز ہیں حج کے، اور یہ کہ کتنی ایک ایک چیز کیوں امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارے پورے صراط میں سواریاں دیں گے. اور قیامت کے دن آپ کو یہ سب اجر ملے گا. لیکن دنیا میں بھی قربانی کے کئی فائدے. ایک تو لوگ تو کہتے ہیں کہ اتنے پیسے ہر سال ضائع ہو جاتے ہیں اور اتنے جانور کٹ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایک چیز اس کے کام آتی ہے. مثلا خون زمین پہ گرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے. اور بعض پودوں کو آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ زیادہ بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے. اسی طرح گوشت لوگوں کے لیے ایک خاص طور پہ ایک بڑی غذائی ضرورت پوری کرتا ہے. عام دنوں میں جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ تو گوشت کھاتے ہیں، لیکن قربانی کی برکت سے وہ لوگ بھی گوشت کھا لیتے ہیں جو سارا سال گوشت افورڈ نہیں کر سکتے. اور جن کو سارا سال گوشت چکھنے کو نہیں ملتا، ان دنوں جب بہتات ہوتی ہے تو وہ بھی ان کو بھی کچھ نہ کچھ خیر یہ گوشت کا حصہ پہنچ جاتا ہے. تو لٹرلی کئی ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا جنہوں نے پرسنلی مجھے بتایا کہ قربانی کے علاوہ ہم تو گوشت کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو قربانی ہوتی ہے تو ان تک جاتا ہے، غذائیت بھی پہنچتی ہے. کیونکہ آپ غریبوں کو پیسہ دے دیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ بیچارے کیا کریں گے، پھر ان کی صحت جائے گی. تو اب وہ کیا ہے کہ اگر وہ گوشت ملے گا تو وہ تو پھر پکا کے وہ کھائیں گی نا. تو آپ دیکھیں کہ کتنا وہ کھائیں گے تو ظاہر ہے ان کی غذائی ضرورت پوری ہوگی. پھر کھالوں کو اکٹھا کرنے سے لے کر ان کو بیچنے تک اور امپورٹ ایکسپورٹ اور معلوم نہیں کیا کچھ، اس کے ذریعے سے بھی بے شمار لوگ ان کاموں میں انوالو ہوتے ہیں. ان سب کو ایک طرح سے کام مل جاتا ہے. اور پھر بہت سے لوگ جن کو پتا ہوتا ہے کہ سال میں
ہمارے جانور فلاں موقع پہ بکیں گے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جانور پالنا شروع کر جاتے ہیں اور ان کو بھی ایک کام مل جاتا ہے. تو یہ ہے کہ غریب کو آپ پیسے پکڑائے، ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور پالے گا اور کسی کام لگے گا، پھر آپ اسے پیسے دیں، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے بنسبت اس کے کہ آپ سے صرف صدقے سے کھلائے. ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو دنیا میں فائدے کی بات کری تھی کہ دنیا میں قربانی کا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے لوگ یہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں، بکریاں بیچتے ہیں، ان کو بھی رزق ملتا ہے، پھر ان کو گوشت جو آپ بانٹتے ہیں تو غریبوں کو گوشت ملتا ہے، پھر کھالوں کا اپنا لذا. بہرحال کھالوں کو بیچتے نہیں ہیں، جو آپ قربانی میں دیتے ہیں وہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، آپ اسے صدقہ جاریہ کہیں آپ دے سکتے ہیں. تو بہرحال لیکن ان کھالوں سے ایک علیحدہ بزنس ہو جاتا ہے. میں ویسے اس پہ بات کری تھی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان میں ایک ہمدردی کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ گوشت کی تقسیم کرتے وقت جن کے پاس لے کے جاتے ہیں کوئی آپ کو دینے کے لیے آ جاتا ہے، تو جو تبادلہ ہوتا ہے اس گوشت کا، اور اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، میل ملاقات ہوتی ہے، پھر گوشت زیادہ ہو جاتا ہے تو دعوتیں بھی کی جاتی ہیں، آپ کی سوشلائزنگ بھی ہوتی ہے اور پارٹی بھی ہو جاتی ہے. اور بہرحال بہت کچھ اگر میں ان پہ بات کروں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو. تو وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صحت مند ہو، اس میں عیب نہ ہو، اور پھر یہ کہ 2 دانت والا جانور ہو جس کی عمر کم از کم 1 سال ہو، کیونکہ بہت چھوٹا جانور نہیں کر سکتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے حکم دیا ہے کہ جس نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن وغیرہ نہیں تراشنے چاہیے، جیسے میں نے پہلے بتایا. اور اسی طرح عطار بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے اب ایوب انصاری سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قربانیاں کیسے ہوتی تھی تو آپ کیسے قربانیاں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کر دیتا تھا. یعنی کہ ضروری نہیں کہ گھر کا ہر شخص ہی کرے، ایک جانور سب کی طرف سے بھی ہو سکتا تھا. وہ خود بھی اس میں سے کھاتے تھے، اوروں کو بھی کھلاتے تھے، اور جب لوگ فخر کرنے لگے تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی جہاں پہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایک ایک گھر میں کئی کی قربانیاں ہو رہی ہیں اور وہ اللہ کے خاطر نہیں ہو رہی. نعوذ باللہ، وہ آپ کا سٹیٹس سمبل بن گئی ہے، وہ ریا بن گئی ہے، وہ دکھاوے کے طور پہ بن گئی ہے کہ جی آج ہم بتا سکیں. اور ہم بہت پراؤڈ میں اپنی کیٹی پارٹیز میں بتا رہے ہوتے ہیں جی ایک ہسبینڈ کی طرف سے بکرا تھا اور ایک میری طرف سے تھا، اور پھر ہم نے سچا اچھا بھینس بھی لے لیں اور یوں بھی لے لیں. تو اب ہماری جو قربانیاں ہوگی ہیں وہ دکھاوے کے لیے ہوگی ہیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنی چاہیے. عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر لی تو دلی میں وہ قبول، وہ قربانی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح آپ کی نیت بہت ضروری ہے. مثلا اگر کوئی جو بچر ہے، جو قصاب ہے، اپنی دکان کھولنے کے لیے قربانی کر رہا ہے تو وہ بزنس کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی خاطر نہیں کر رہا. تو چاہے وہ عید کا دن ہی کرے، اس کا وہ اجر اور ثواب نہیں جو ایک شخص فی سبیل اللہ کرتا ہے. بہرحال یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جانور کیسے لینے ہیں اور کیا لینے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور ادب ہے جو قربانی سے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ چھری تیز ہو. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا، انہوں نے اٹھ کے چھری تیز کی کہ چھری چل کیوں نہیں رہی؟ حالانکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے چھری کو حکم ہی نہیں دیا تھا کہ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز پہ احسان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ احسان فرض کیا ہے. بس جب تم قتل کرو تو اچھی طرح اور ذبح کرو تو اچھی طرح. جب تم میں سے کوئی ذبح کرنا چاہے تو چھری کو اس طرح تیز کرے، یعنی کہ خوب تیز کرے، اور اپنے جانور کو آرام دے، یعنی کہ آپ کی یہ نہیں ہو کہ اذیت اس جانور کو محسوس ہو. آپ کی چھری جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے. پھر اپنے ہاتھ سے اسے ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اگر ہاتھ سے موقع نہ مل سکے تو کم از کم جا کے ہاتھ ہی رکھ دیں، قریب ہو جائیں، دیکھیں. اور پھر اس کے بعد ایک دعا ہے، وہ آپ پڑھ لیں. دعا ہے سورہ انعام کی، لکھ لیں، آیت نمبر 79 ہے سورہ انعام کی، آیت نمبر 79. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ٹھیک ہے جی، یہ ایک لمبی دعا ہے، مطلب سورہ انعام کی آیت نمبر 79. اور ہم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم منکا
وابکا وتقبل منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلی کا بسم اللہ اللہ اکبر، کہ اے اللہ تیری طرف سے، یعنی کہ تو نے دی ہے مجھے، یہ میرا تو کچھ نہیں اس میں، تیری ہی خاطر قربان کرتا ہوں، تو مجھ سے قبول کر لے، جس طرح تو نے قبول کی تھی قربانی اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سب سے شارٹیسٹ جو دعا ہے وہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح ان کے قربانی کے گوشت کو استعمال جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک سوال آتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو استعمال کیسے کرنا چاہیے، اس کی تقسیم کیسے آنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کھاؤ اور صدقہ کرو اور رکھ چھوڑو، یعنی کہ کھا بھی سکتے ہیں، صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس زمانے میں خشک بھی کیا جاتا تھا، یعنی کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان میں سے کل کے لیے کچھ بچا کے رکھ لے۔ جیسے سورہ حج کی ہم آیت نمبر 36 میں پڑھ چکے ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأُطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یعنی کہ خود بھی کھاؤ اور مسکین اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ۔ عموماً طور پہ جو صحابہ کرام تھے اور جو ہمارے انسیسٹرز ہیں، ہمارے باؤ اجداد، وہ یہی کرتے ہیں نا، 3 حصے کر لیا کرتے تھے، ایک خود کھا لیا، ایک رشتہ داروں کو دیا اور ایک غریب کو دے دیا۔ لیکن وہی بات اگر میں نے کہہ دی تو آج سے تو آپ سب لوگوں نے فریزر ہی بھر چھوڑنے کہ سائمہ نے آج یہ بات کہہ دی ہے، تو یہ فرض نہیں ہے، یعنی کہ اس طرح کے 3 حصے جو ہیں یہ فرض نہیں ہے، مستحب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہو کہ حرام، مستحب اور مکروہ، یہ ورڈنگ کی جو ہمیں اصطلاحات ہے نا، ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو مستحب کیا ہے؟ پسندیدہ ہے کہ آپ یہ 3 حصے کر لیں، لیکن یہ فرض، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو سارا صدقہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ سارا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، آپ سارا خود کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کھا لیں، آدھا رکھ کے آدھا کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں، لیکن ظاہر اگر آپ کی تقسیم زیادہ اچھی طرح کریں گے تو زیادہ ثواب پائیں گے۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ثواب کی طرح ہی وہی بات ہے، دل سے فتوا لیں، اور اگر کچھ بھی کھانے کا اور کسی کو دینے کا موقع نہیں ہے، جیسے کہ پہلے مینا میں ہوتا تھا کہ سب قربانیاں اکٹھی کر کے جلا دی جاتی تھی، کیونکہ استعمال نہیں ہو سکتی تھی، پاسبل نہیں تھا کہ اتنے جانوروں کو کھانا کھلانا اور اس کا استعمال، لیکن اب تو اس کے لیے بہت اچھے انتظامات ہو گئے۔ پھر اسی طرح یہ کہ کھال کو اگر گھر میں استعمال کے لیے رکھا جا سکتا ہے، مثلا اگر آپ گھر میں نماز کے لیے مصلی بنانا چاہتے ہیں تو کسی اور کو استعمال میں لانا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے اور مزدوری میں بھی نہیں دے سکتے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے، لیکن فی سبیل اللہ صدقہ ہوگا، اس کو ثواب کی نیت سے صدقہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ نہیں کہ آپ اس کو کسی دنیا کے کام کے لیے دے دیں، مطلب کہ کسی رشتہ دار کو کاروبار ہے تو آپ کہیں کہ سب اسی کو دے دیں، تو بہرحال یہ سبیل اللہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ایام تشریق ہے، ایام تشریق ہوتے ہیں 11 اور 12 اور 13 ذی الحج، سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، اور پھر اپنی طرف سے بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں، اگر کوئی ادارہ یا کچھ لوگ مل کے قربانی کریں تو وہاں پیسے بھی ڈالے جا سکتے ہیں، جیسے گائے اور اونٹ میں مختلف حصے ڈالے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اور والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، زندہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مردہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اور رشتہ داروں کی طرف سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہر ایک نے اپنا ظرف دیکھنا ہے، اپنی وسعت دیکھنی ہے، تو اور اپنی محبت دیکھنی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ ما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔